الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، 29ویں سپارے کی پہلی سورت سورہ ملک ہے، اور سورہ ملک مکی صورت ہے۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے، اور نزولی اعتبار سے 77 ہے۔ اس صورت کے ابتدا کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک کے الفاظ ہیں، اور اسی سے سورۃ الملک جو ہے یہ ماخوذ ہے۔ یہ سورہ طور کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اوپر حکمرانی، اس کی زبردست اخلاقی اور قوت اور قدرت اور اس کے غیر محدود علم کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور بدعملی سے ڈرایا گیا ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اللہ کے فیصلے کو بدل سکے۔ اور گزشتہ قوموں کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ان کے اوپر عذاب آیا، اس عذاب کی طرف بھی اس صورت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن سے سورہ ملک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جسے ابن ماجہ اور نسائی اور ابو داود اور ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، اور اس کی سفارش کے نتیجے میں اس پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح میں اس صورت کو سورہ مانعہ اور منجیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والی صورت۔ اس لیے اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اس صورت کو نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس صورت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مغرب کے بعد اور رات کو سونے سے قبل کسی وقت بھی اس صورت کا اہتمام کے ساتھ تلاوت جو ہے وہ کر لی جائے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک اور سب سے بالا تر ہونا، آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر قادر ہونا۔ اس کے بعد
فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے کہ دنیا میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا اور حیات کا بعد میں، خلق الموت والحیات، اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے اور موت کا واقع ہونا یہ یقینی اور بالکل قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے جو کام ہیں ان کاموں کو اختیار کریں۔ اس صورت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو ایسا بنایا کہ اسے دیکھنے اور اس میں کسی قسم کا نقص معلوم کرنے سے نگاہیں جو ہے وہ تھک جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی نقص معلوم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ستاروں کو بنایا اور ساتھ ہی زندگی اور موت کے فلسفہ کو چند لفظوں میں بتا دیا کہ جس ہستی نے زندگی پیدا کی ہے وہی اس کی مستحق ہے کہ زندگی کا مقصد متعین کرے، اور جس نے موت پیدا کی ہے وہ اس لیے نہیں کہ انسان مر کر کے فنا ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب کتاب یہ ہر ایک انسان کو دینا ہے۔ اس طرح زندگی اور موت دراصل انسانی عملوں کی آزمائش کے لیے ہیں، اور پھر اللہ کو بن دیکھے ماننے اور اس سے ڈرنے والوں کی مغفرت اور بڑے اجر کی بشارت بیان کی گئی ہے۔ ساتھ ہی رب العالمین کے عالم الغیب ہونے کو بتا کر کے سمجھایا گیا ہے کہ وہ انسان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے اور انسان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے، اور کوئی انسان اس سے بچ کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد زمین پر چلنے پھرنے کی سہولت، روزی کمانے کے مواقع فراہم کرنے کے انعام کا تذکرہ کر کے اس منعم حقیقی کے دربار میں پیش ہونے کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور پھر اچانک عذاب الہی کے ظہور کی صورت میں انسانی بے بسی کی تصویر کھینچی گئی ہے، اور ہدایت یافتہ اور گمراہ انسانوں کو نہایت خوبصورت تعبیر میں واضح کیا گیا ہے۔ ایک شخص فطری انداز میں بالکل سیدھا بیچ راستے میں چل رہا ہو، اور دوسرا فطرت کے خلاف سر کے بل چلنے کی کوشش کر رہا ہو، تو فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ میں کفار مکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا دین جو ہے دین اسلام وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے، تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا فرمائے، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں تو ہر حال میں اللہ رب العزت کے عذاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں میں غور کر کے اسے پہچاننے کی سعی بلیغ کو جاری رکھنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ پانی جو کہ زندگی کی ابتدا اور بقا کا ضامن ہے، اسے اگر اللہ تبارک و تعالی خشک کر دیں اور زمین کی تہہ میں جذب کر دیں تو تمہارے کنویں کے خشک سوتوں میں پانی کا بہاؤ اللہ کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔